السلام علیکم نیمان جہاں میں آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید۔ ہمارا ناول چل رہا تھا جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور قسط نمبر 25 کی جانب بڑھنے سے پہلے سوری کہ 2 دن کے لیے میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی۔ آپ کو میری آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ایکچولی یہاں پہ موسم چینج ہو رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہو رہا ہے انسانی باڈی کے اوپر، اوبویسلی میرے اوپر بھی ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو روٹین سے نیکسٹ ایپیسوڈز ملتے جائیں گے، ہوپ سو انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ہم لوگ قسط نمبر 25 کی جانب، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ یہ سین شروع ہو رہا ہے وہاں سے جہاں پہ جیحان کے بچپن دکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوست کی ماں یعنی فریحہ کے پیچھے واک پہ جاتا ہے اور اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس سے کیا بات کرتا ہے۔ فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ اچنبھے، کچھ نحوت سے اسے دیکھا۔ بولو۔ میرا خیال ہے ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں، پُر اعتمادی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو کہنا ہے یہی کہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ میری بات سنیں۔ کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا۔ آپ نے مجھے پناہ گزین اور لاوارث کی اولاد کہا تھا، اب بھی کہتی ہوں، اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی، اس نے ہلکی سی استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہ لیڈی فریحہ، پناہ گزین کی اولاد ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی گلابی سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے دیکھا تھا، ایسا جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا ہو۔ فریحہ کا سارا خون ہی نچڑ گیا۔ کتنے ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی۔ جی تو لیڈی فریحہ، اب آپ میری بات سنیں۔ مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا، اور یہ مت سوچئے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ فریحہ نے شاید کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی۔ وہ اتنی ششدر تھی کہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد قائم کیا تھا، اور یہ کیمرے والی بات تو خالی دھمکی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی ثبوت تھا ہی نہ۔ سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بھگ جھک کر چلتا کرتا، مگر فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکی، اور وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر دوبارہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا۔ علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا۔ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے، لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس اسٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے دیکھتا تو پھر کافی ویران ہو کر کافی دیر ان کو دیکھتا رہتا۔ نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہ تھی۔ عمر حقان اکثر نحوت سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے، مگر جیحان کو وہ عورت بہت خوبصورت لگتی تھی، مرہ جمیلہ، اس کی مرہ جمیلہ۔ اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرہ جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا۔ وہیں بس اسٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا نانا کی طبیعت خراب تھی۔ ممی کو اس خبر نے بے چین کر دیا تھا۔ وہ بار بار پاکستان فون کرتی، اسے نہ بتاتی، مگر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا۔ پلیز بھائی مجھے اس طرح منع مت کرے، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جیحان آئیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، پلیز آپ مجھے آنے دیں۔ وہ آنسو پوچھتی، منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی،
ایک شام اس نے ہمت مجتمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، بابا بالکل ٹھیک ہیں، تم یہاں آنے کا مت سوچو، دوسری طرف فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مغرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ بہت شرمندہ ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے۔ اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے اور سکندر میرے ساتھ تو نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں۔ اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ابا سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ ممی کو ماموں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت و شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ فون لائن پہ چند لمحے کو ایک ششدر سے خاموشی چھا گئی، پھر ممی کی ڈوبتی آواز سنائی دی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ مجھے یوں ڈسون نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کا رشتہ ہوا ہے۔ سلیمان کی بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس رشتے کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا۔ تم جانتی تھی کہ سکندر نے کیا کیا ہے اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اس لیے تم نے یہ رشتہ کیا۔ ہاں میں نے دکھائی خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں بھائی، اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخی تھی۔ اگر تم اس طرح آؤ گی تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ ہم واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا تو ان پہ کیا گزرے گی یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگی۔ بھائی، ممی کہتی رہ گئی، مگر دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا۔ ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹیشو کے ڈبے سے 2 ٹیشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں لینے نہیں آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس ہے، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ ممی، ہم ان کے گھر جائیں گے مگر وہاں سے کچھ کھائیں گے نہیں۔ اس نے جیسے انہیں کچھ یاد دلایا، وہ آنسوؤں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ تب سے انہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کو خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھی۔ مامی نے ماموں کی ایک نہیں سنی، انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیے۔ وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا۔ اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی تھی۔ ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا، نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ قبل ہوا تھا۔ مگر چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ ہوتا، اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکے۔ وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ نہیں تھا، مگر ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث فقط ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع نہ پہنچ سکی۔
اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر کرنے والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح روتے دیکھا۔ ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا بھائیوں کے رویے کا۔ 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہ سکی، وہ بس بہت خاموشی سے ان کو ساتھ بیٹھا رہتا۔ تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا۔ وہ آئے اور ممی کو تسلی دینے لگی۔ ممی ذرا سنبھل گئی، انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، مگر ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی، سنو جیہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو، ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ بیٹا، جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پونچھتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے۔ اس نے خفت سے سر ہلا دیا۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں، کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ ہمدردی لینی ہے نہ ہی تحسین مانگنی ہے۔ ممی نے پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا۔ نانا جان رہے نہیں، اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی عزت و حرمت نہ تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں روئی، مگر اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب تقریباً ہر رات ستاتے تھے۔ کچھ خواب تو اس سے بھی آتے تھے، مگر اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ آواز، وہ پاک اسپائے، وہ گھوڑا، وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا، ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، مگر وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، مگر ممی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی۔ یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، یہ ایک ذہنی مریض قابل رحم آدمی تھے، اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی۔ پھر کچھ عرصہ وہ اسپتال میں داخل رہے، پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا۔ یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا سو رہے ہوتے۔ کچھ ہی عرصے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گئے۔ ہاں، ہر 15-20 دن کے بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے، چیختے چلاتے، مگر ممی سنبھال لیتی۔ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے وہ پہلے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کی پیدل راستے پہ تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کی سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پن سے، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا۔ وہ کبھی بھی بہت نالائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا اور نہ ہی بہت لائق۔ اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پہ ان سے پوچھا تھا
کہ اگر وہ اور جہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئے اور ان کا مقدمہ لڑے تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا ایک ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی، مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اس سے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا، جو اب اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی، ہم پاکستان ضرور جائیں گے واپس۔ اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی ختم ہونی چاہیے۔ بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصہ بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے، مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ یہ سب کہہ کر ماں کو مغموم کرے۔ ابا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل، جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت دعا کی کہ ممی دکھی نہ ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر دکھی ضرور ہوں گی، لیکن جو ہوا وہ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہی تھی تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو سے صاف سنائی دے رہی تھی، بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پہ بہت کروفر سے بیٹھے روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف، ممی بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے، ان دونوں نے نہیں سوچا تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کے رہو سمین، یہ سب تمہارا ہی ہے، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جہان کی پوری زندگی پڑی ہے، وہ بھی وہی پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی۔ انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہان کی زندگی کا سوچو سمین، اس کو ایک مستقبل، بہترین مستقبل دو۔ ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی۔ جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں، بلکہ ایک خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کا مظلوم ثابت نہیں کرنا، بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے، اور مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں درکار تھا۔ تم ایک انتہائی ضدی عورت ہو۔ فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے تھے۔ جس مغرور اور بددماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہی ہو، تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے، وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے چھوڑ دوں؟ اچھا، اور جو اس نے کیا وہ؟ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں، عدالت ہے، اور اب تو وہ بیمار ہے، ان کو میں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں؟ نفرت گناہ سے کی جاتی ہے، گناہ گار سے تو نہیں۔ یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری ذمہ قرار دے رہی ہو۔ یہ آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بیمار نہیں ہے، یہ بھی اس کا کوئی ڈھونگ ہوگا۔
دیکھیں بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں ہر جرم سے ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے۔ اب وہ بیمار ہیں۔ سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ کہہ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر آئیں۔ اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی تو تم ہر رشتہ کھو دو گی، سب تم سے دور ہو جائیں گے۔ سبین، تم غلط کر رہی ہو، سلیمان ماموں نے دھیمے مگر افسردہ انداز میں کہا۔ اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے رشتے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا۔ رندھی ہوئی آواز میں وہ سر اٹھا کر مضبوطی سے بولی تھی، تم ہماری بات مان لیتی، سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے، لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کرو گی تو ہم بھی کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ واپس لے کر جائیں تو سر اٹھا کر لوگوں سے کہہ سکیں انہوں نے ایک ناقابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں گے۔ مگر ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم ترحم آمیز کردار منظور نہ تھا۔ وہ سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی۔ پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اگر اب نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم رشتوں کو کھو کر پچھتاؤ گی۔ میں رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاست دان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں، مگر ان کی واپسی پہ آپ انہی کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل اسٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ کبھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی ہمیشہ۔ فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی اٹھے۔ ان کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں، البتہ ان کو اس طریقے کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ اور تم؟ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ تم کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکے گے۔ وہ غصے میں بولتے کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا قد ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں؟ اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں نے تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک عزت سے لوٹنے کا واحد راستہ تھا، مگر تم نے وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے اس کی زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا۔ یہ میجر احمد کا پوتا ہے، یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں، اور آپ دیکھیے گا میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خو ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا تھا۔ فوج؟ مائے فٹ! فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین، تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ تو مدد کے لیے میرا دروازہ نہ کھٹکھٹانا۔
بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی طرح انگشت شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے تنبیہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے تھے۔ تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو میرے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئیں اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کے اندر باہر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بےعزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کچھ نہیں کہہ دیا تھا۔ تب اسے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹک پائے گا۔ پاکستان بننا تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا۔ کئی دن تک وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے۔ دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ وہ دن بہت تکلیف دہ دن تھے، مگر ممی روئی نہیں۔ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت ہی بے قابو ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلیو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک اسپائی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگ گیا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے دو باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا۔ باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے۔ وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پی این نے آ کر اسے طلاق دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد تو پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا۔ ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بھی جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ جہان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پہ پھسل گئیں جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ سر، میں یہیں رکی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں۔ جی بس ایک منٹ۔ بمشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر ہاؤس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے۔ سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ ان کے چہرے پہ الجھن در آئی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کی ہول کو انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ساری کھڑپڑ، متحرک ہاتھ سب ٹھہر گئے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دی۔ آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا لب دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردھم ہو۔
چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پہ اس طرز کے سیف کھولنے میں اسے کم سے کم 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت مؤدب سے پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھے۔ سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا۔ اوہ ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے ہوئے اٹھے۔ تمہارا شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پہ بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں جیہان سکندر ہوں۔ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے سر اثبات میں ہلا دیا۔ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جیہان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے۔ احمد میرے دادا کا نام تھا۔ میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پھتل ہو رہی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہوں، بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل رؤف گیلانی۔ شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کی فٹ بال کی میدان کے کنارے پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس 6 فٹ کا قد کاٹ کا مہذب سا انسان تھا، مگر ان کے چہرے پہ ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کے آخری رات اس نے دیکھا تھا۔ تھکا، بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ سارے ٹارچرز ہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کر دیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلاوطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے فادر قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا سر، میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں ایک درخت تلے نصب بینچ پہ بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز سا میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھیں۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا۔ مجھے وہ کبھی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی کہانی کی مانند ابھی تک اس کے دل میں گھڑی تھی۔ یہ تم میں کس نے کہا کہ تم فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔
کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں اور غدار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جاتا۔ اوہ بچے، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کر رہے ہیں۔ اگر تم قابل ہو اور تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ملک واپس جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنا چاہیے اور پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دینی چاہیے کہ وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا تھا۔ وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا کہ وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ زائل ہو گیا۔ پھر بھی اس نے ان کو کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ وہ اس نہج پہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی گزار تو رہے تھے، باعزت جینے کا حق ان کو نہیں تھا۔ سپہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ ان سے اسکول کا پتہ پوچھ کر گئے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور وہ آج ہی اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، میں لوگوں سے بھی پھر کبھی نہیں ملنا چاہوں گا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تو ممی خاموش ہو گئی، لیکن سوچی خاموش نہیں ہوئی، خواب خاموش نہیں ہوئے۔ وہ خواب کسی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہا۔ کچھ دن بعد نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، انطاکیہ میں، وہ بڑا سا دالان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا دکھ بنتا گیا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح آدمی کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو نہیں تلاش کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں ہے۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قیمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی تھی کہ وہ اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیں؟ وہ کہاں سے یہ جذبے اپنے اندر لاتے تھے کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں، چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ سے مر جائیں؟ بلا شبہ وہ عظیم لوگ تھے اور وہ ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی سی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات تھی۔ ابھی اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا کہ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہونے لگا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت پرجوش تھے۔ وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت اصرار سے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار ثبت تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے، شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک اسپائی کے نقش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دی جائے گی، شاید اس کے نقش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجیح صورت پاکستانی اسپائی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائحہ عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لاش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی۔ اس کو خون
ابھی تک بہہ رہا ہوگا، اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑا ہی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت وقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارہ والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ مگر وہ دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے تھے۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کے وسیع خطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، اب وہاں ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پہ آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس کی لاش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی، یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ انسانی لاش تو دور کی بات ہے، کیڑے کا کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ملا ہمیں۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ بھی شاید کوئی معلوم نہیں کر سکا۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاک صفائی کی لاش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک صفائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے، تم کتوں کی سی زندگی جیو گے، تم ذلیل ہوگے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی موم کی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا اور وہ بہت محنت کرے گا اور اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزارے گا۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کی سی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے بڑے دن اپنے دادا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پر سے ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا۔ اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور وہ یہ سب کر کے دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو یہ ثابت کر کے دکھائے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب وہ ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ اس دن سرخرو ہو جائے گا، اس کی ماں اور دادا سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی، اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کرے گا، لیکن ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔
تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ یہی کہا تھا نا انہوں نے۔ اب اس کی عزت اسی میں تھی کہ وہ ماموں کی طرف نہ جائے، اس کے لیے یہ عزت نفس کا مسئلہ تھا، مگر ممی یہ سب کسی اور وجہ سے چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ تم بھی فوج میں جاؤ، میں تمہارے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں، مگر میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ماموں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے۔ میں اپنے بھائیوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ اس چیز کو اپنی شکست سمجھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ تمہیں کامیاب نہ ہونے دیں۔ تم ان کے سہارے کے بغیر کچھ بن جاؤ، اور سب سے بڑی بات آرمی میں کوئی عہدہ پالو، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، وہ تمہارے خلاف ہو کر تمہیں اپسیٹ کر دیں گے۔ پھر ہم اسے راز کیسے رکھیں گے؟ اس کی بات پہ ممی مسکرائی تھی۔ کم آن جہان، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں، مگر انہیں پتہ چل جائے گا ممی۔ دیکھو ایک نہ ایک دن تو ان کو پتہ چلنا ہی ہے، مگر تب تک تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم ان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہو سکو۔ ویسے بھی ہر سال سینکڑوں کیڈٹ بھرتی ہوتے ہیں، تمہارے ماموں کو کیا معلوم کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ اتنا مشکل بھی نہ تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ہمارا استنبول میں کوئی دوسرا رشتہ دار نہ تھا، حلقہ احباب بھی تھوڑا سا ہے۔ میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم انقرہ گئے ہو، وہاں کالج میں داخلہ لے لیا ہے۔ نہیں، انقرہ میں سلجوق عمران کے کزنز پڑھتے ہیں، وہ میرے ہم عمر ہیں۔ انقرہ کہا تو پول کھل جائے گا، یونان ٹھیک رہے گا۔ ممی نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، تمہیں راز رکھنے آتے ہیں۔ ممی کے بقول ماموں کے آس پاس خاندان میں دور دور تک کوئی فوج میں نہ تھا، وہ سب کاروباری لوگ تھے۔ ان کے حلقہ احباب میں اگر کوئی آرمی فیملی تھی بھی تو سکندر شاہ کے مشہور زمانہ کیس کے بعد فرقان ماموں وغیرہ ایسے دوستوں سے احتراز برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ یوں جب وہ پاکستان گیا تو اس کے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کا سوچ کر وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی کہ ایک وجہ تھی، اس کی عزت نفس بلا شبہ بہت مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو بہت کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد وہ ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پہ وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کیڈٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترکی کے منازل انہوں نے اکٹھے ہی طے کیے تھے۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا تھا۔ یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی ان کی بیگم ارسلہ، جماد اور اس کی چھوٹی بہن نور العین یعنی عینی اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پر آپ کو اپنے کردار اور اعمال کو آپ کی پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کر دیا۔ زیادہ تر وہ اپنے سر نیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا تو وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتایا کرتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق
اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مصلحتاً ماموں سے ٹیلی فونک رابطہ استوار کر لیا تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لے تو ممی کو معلوم ہو جائے، اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل احمد کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے، تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا نا، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئی، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور قائم تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی کبھی چھان پھٹک نہیں کی۔ شاید کچھ عرصے بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے، منہ بند اور آنکھیں کان سب کھلے رکھے، اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ شاید برسوں دیکھا جانے والا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے گا، گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا اسیب بن کر اس کو ستایا کرتا تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے، ڈیئر نیبرز۔ جس رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کی انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کے ذہنی طرف کی ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی داڑھ لگا دی تھی جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ جو کنگ آف پوائزنز تھا، یہ کیپسول ایک شیشے کے کھول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکالا جا سکتا تھا۔ اگر غلطی سے نگل لیا جائے تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بآسانی کوئی نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں ہی مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید تشدد کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی اس زہر بڑی داڑھ کو نکال کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا، کور شناخت۔ وہ جعلی شناخت ہوتی ہے جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے گھڑا جاتا ہے، مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا بھی مل جائے گا، اگر ایجوکیشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے، اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا جس کے بعض دفعہ ایک پھونک ہی اڑ کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہینڈلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو باس تک پہنچ جاتی اور وہ اس تک پہنچ جاتے۔
بوس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حکم ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رہن رکھوا دیتے ہیں، اس نے بھی رکھوا دی تھی، اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک سے وہ گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ گرفتاری کیسے ہوئی اور اس سے جہان سکندر نے چھٹکارا کیسے پایا؟ جہان سکندر کی سٹوری جاننے کے لیے ہمیں مزید ابھی ایک ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا، تبھی ہم جہان سکندر کی طرف کی پوری کور سٹوری جان پائیں گے۔ تو پلیز مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔